السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ دیوبند مدارس نے خود کش حملے حرام قرار دے دیے۔ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے تحریری اجازت کا قانون تبدیل کیا جائے، اسلامی نظریاتی کونسل۔ کیا مشرف کے خلاف مقدمہ ذاتی انا کا معاملہ بن گیا؟ روپے کی قیمت مستحکم، پاکستان ڈیولپمنٹ فنڈ میں سعودی عرب نے ڈالروں کا منہ کھول دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی نے کہا ہے کہ کمیٹی کا اعلان، مذاکراتی کمیٹی کا اعلان 1 یا 2 دنوں میں ہو جائے گا اور اس میں کسی فوجی کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی وزیر بھی شامل نہیں ہوگا اور یہ کمیٹی مذاکرات کرے گی اور اپنا جو ایک اہم چیلنج ہے اس وقت پاکستانی قوم کے سامنے، دہشت گردوں کے ساتھ معاملات کو طے کرنا، طالبان کے ساتھ معاملات کو طے کرنا، چودھری نثار علی خان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے کامیاب ہوں گے۔ دہشت گردی یقیناً ایک بہت بڑا ایشو ہے، پورا اس وقت قوم اس کے سامنے کھڑی ہے، لیکن جو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی قائدین کی جانب سے تو خودکش حملوں کے حوالے سے بیانات آتے رہے ہیں، لیکن مدارس کے حوالے سے بیانات نہیں آتے تھے، اور اب جو علماء دیوبند ہیں ان کی جانب سے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک اسلام آباد میں کانفرنس کے دوران یہ کہا گیا ہے کہ خودکش حملے اسلام میں حرام ہیں، اور جن لوگوں نے یہ کہا ان میں جامعہ حقانیہ شامل ہے، ان میں مولانا زاہد الرشید بھی شامل ہیں، اور یہ وہ علماء ہیں جن کی دیوبند جو فرقہ ہے اس میں ایک بڑی ان کی اہمیت ہے۔ اس ساری صورتحال پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب سمسام بخاری صاحب، پیپلز پارٹی کے رہنما، سابق وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات۔ السلام علیکم بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین کی جانب سے تو یہ بات آتی رہی کہ خودکش حملہ حرام ہے، لیکن جو مدارس تھے وہاں پہلی دفعہ اب یہ آواز آنا شروع ہوئی ہے کہ شاید یہ جو معاملہ ہے یہ بھی اسلام کے مخالف ہے۔ سمیع صاحب، بڑا نازک سا اور بڑا سمجھنے والا سوال ہے۔ صورت یہ حال یہ ہے کہ ہم مدارس کے خلاف نہیں ہیں، نہ ان کے طرز تعلیم کے خلاف ہیں، لیکن صورت آپ نے سیاسی جماعتوں کا ذکر کیا تو منور حسن صاحب تو آج بھی آپ کے فوجیوں کو برا کہتے ہیں اور ان کو طالبان کو اچھا کہتے ہیں۔ تو مذہبی جماعتوں نے کہاں ایسے بات کی ہے؟ لیکن اب مذہبی جماعت کا مجھے یہ نہیں پتا کہ پتہ نہیں یہ آپ کو اور ہمیں خارج الاسلام سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں۔ مطلب مذہب تو ہم سب کا ہے، ہم سارے الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کے حبیب کے ماننے والے ہیں۔ لیکن گزارش یہ ہے، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ دل سے بات کہی گئی ہے تو یہ بڑی خوش آئند، اور اگر یہ کہلوائی گئی ہے اور اس کے کچھ سیاسی پہلو ہیں، کیونکہ بہرحال جو اچھی بات نہیں ہے مگر ایک ڈویژن ضرور آ رہی ہے اس سوسائٹی میں پرو طالبان اور اینٹی طالبان کی، تو اگر یہ کہلوائی گئی ہے پھر اس کے اور پہلو ہوں گے، ابھی اٹس ٹو نیو، اور اگر یہ دل سے کہی گئی ہے تو پھر بہت خوش آئند ہے، یہ بہت پہلے کہی جانی چاہیے۔ اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کا کمنٹ اس پہ چاہوں گا، جس وقت لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا تو جو دیوبند کے جو مدارس ہیں ان میں اس وقت کے اسٹوڈنٹس نے باقاعدہ ایگزامز کا بائیکاٹ بھی کیا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس حملے کے خلاف جہاد کریں، اس کے خلاف جائیں، تو ایک بڑا ریئیکشن تھا۔ لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جو ڈی بریفنگ کا عمل ہے، میں گزارش کرتا ہوں، جہاں تک لال مسجد کے واقعات ہیں تو لال مسجد کے واقعات کو اچھا واقعہ نہیں ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں وہ مس ہینڈلنگ ہوئی تھی، اس کا اور طریقہ ہو سکتا تھا، وہاں سے انسانی جانیں بچائی جا سکتی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ لال مسجد والوں نے جس طرح حکومتی ریٹ کو چیلنج کیا تھا، خواہ مشرف صاحب بیٹھے تھے، اس طرح ریٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، مگر وہ مس ہینڈل ہوا، اگر اس کو صحیح طرح ہینڈل کر لیا جاتا لیکن اس تو میں شاید نہ ہوتا۔ سمسام صاحب، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، اس پر بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ صحیح طریقے سے اگر ہینڈل کر لیا جاتا، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو لبرل سیاسی جماعتیں ان کا اتنا کمزور نیریٹو ہے، جو مذہبی جو لوگ ہیں جو بیان کر رہے ہیں کہ لال مسجد میں اتنی ہلاکتیں ہوئی، اتنا کچھ ہوا، شاید ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن ان کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، اس لیے یہ اسٹیبلش فیکٹ ہو گیا۔ میں گزارش کرتا ہوں، ہمارا تو انہی دنوں میں پیپلز پارٹی کا آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں وکلا بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے بیٹھے ہوئے تھے، اور آج کل تو وہ ہمارے بھائی کسی اور جماعت میں چلے گئے ہیں، مگر ان کی ٹانگیں تک گئی، پیپلز پارٹی نے اپنا خون دیا اس زمانے میں، ہم تو ان کے ساتھ تھے کہ یہ اچھا نہیں ہوا۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں واقعی جو فگرز ہیں وہ دل ماننے کو نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہوا، کچھ ہوا تھا، وہاں ہلاکتیں بچائی جا سکتی تھی، بندے مارے بغیر بھی کام چلایا جا سکتا تھا، مگر ریٹ کو چیلنج کرنا یس گورنمنٹ کا رائٹ تھا کہ وہ کرتی، مگر غلط طریقے سے کیا، بٹ وہ تو پاسٹ ہے۔ اب بات یہ ہے
کہ اگر مذہبی جماعتیں، منور حسن صاحب کہیں نا آ کے، آپ نے مذہبی جماعتیں کہیں کہ فوج میں خاص طور پر علماء دیوبند کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہاں سے یہ آواز آنا شروع ہوئی ہے. علماء دیوبند ہوں، بریلوی ہوں، کوئی ہوں، جو بھی ہوں، ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا، مگر ایک چیز بڑی کلیئر ہے جو میں نے آپ کو کہی ہے، میری ریزرویشن کو آپ کائنڈلی سمجھیے. ملک اس موقع پہ نہیں اگر یہ بات دل سے کہی گئی ہے تو یہ خوش آئند ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اچھا، اور اگر یہ کہلوائی گئی ہے تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا. اچھا، اب میں آپ سے جو اس وقت مذاکرات کا معاملہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو سیاسی اب طاہر اشرفی صاحب ہیں، وہ علماء دیوبند سے ہیں، مگر وہ دل سے کہتے ہیں، ان کے بعد کوئی رائے نہیں ہے ایسی. مگر باقیوں کے بارے میں پھر درست ہے. میں اب اسی دوسری طرف چل رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مذاکرات کی ساری ٹیبل اس وقت سجائی جا رہی ہے، بنیادی طور پر اب اس میں چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ فوج تو نہیں آئے گی، وفاقی وزراء بھی نہیں آئیں گے، سیاسی حکومت آپریشن کی اونرشپ لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. جی سنیں، اس پہ میرا جو رائے ہے، پہلی کمیٹی جو بنائی گئی وہ ہمارے چیئرمین نے ٹویٹ بھی کیا، اور میں بھی کہتا ہوں کہ وہ تو طالبان ٹاکنگ ود طالبان تھا. وہ میں اس بات پہ بالکل، مطلب اس میں کیا کون سا بندہ چھپا ہوا ہے؟ جو صحافی بھی آپ کے عرفان صدیقی صاحب ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ ایک ہی جماعت کے، ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں، اور ان کا ایک ویژن ہے، اور باقی جو لوگ ہیں، باقی لوگ بھی جس طرح تھے وہ سب آپ کو پتہ. صورتحال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزراء کا چودھری نثار صاحب نے کہا ہے، اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں چودھری نثار صاحب کی بڑی دل سے عزت کرتا ہوں، مگر اس بات سے میں اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ کسی وزیر پہ اعتماد نہیں. فوج کا میں کہوں، کچھ آپ کہیں، کچھ وزیر داخلہ کچھ کہیں، کوئی اور کہے، فوج نے کلیئر کٹ اس میں آنے سے انکار کیا ہے، الحمدللہ انکار کیا ہے. اگر وہ بھی اپنے قاتلوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے تو پھر کون بچانے والا ہوتا ہے اس ملک کو؟ تو فوج کو تو میں سیلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ. اس طرح حکومت کیوں نہیں لیتی؟ حکومت فوج کو حکم دے نا، آپریشن کرنا ہے تو فوج کو حکم دے، آپریشن نہیں کرنا تو فوج کو بتائے کہ آپ نے سرنڈر کرنا ہے. آپ کی جماعت لبرل جماعت ہے، ایک سمجھی جاتی ہے، پروگریسو جماعت بالکل ہے. طالبان کے دفتر کھولے جا رہے ہیں، لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں کہیں اس پر بات کی جی بالکل. اسمبلی کا اجلاس آئے گا تو ہم اپنا بیان، ہم اپنا موقف پیش کریں گے. جب اجلاس آئے گا فوری طور پر اجلاس فوری طور پر، یہ اہم معاملہ نہیں تو ریکوزیشن ممکن ہے ہم دے دیں اس پہ. لیکن میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ میں سنس آئی ایم ناٹ ان دا پارلیمنٹ، میری ابھی یہ بات آئی ہے تو مجھے فوری طور پہ اس کا نہیں پتا، لیکن میں ایک چیز آپ کو سمجھتا ہوں بڑی کلیئر کٹ بتا دوں کہ مذاکرات کے ہم خلاف نہیں ہیں، مگر ہم صرف ان مذاکرات کے حق میں جو ہتھیار پھینکے، آئین پاکستان کے دائرے میں آئیں، پاکستان کی حکومت جو بھی وقت کی حکومت ہو اس کی ریٹ مانگیں، خواتین کے حقوق کا خیال کریں، تعلیم و تربیت پہ ان کو کوئی جو ہے وہ کوئی پرابلم نہ ہو، تو ہمیں مذاکرات سے کوئی اعتراض نہیں. اور اگر ہاتھ میں بندوق ہو اور یہ لینگویج ہو کہ یا مذاکرات کریں یا ہم آپ سے جنگ لڑیں گے، تو پھر مذاکرات آپ سمجھدار ہیں. اب اس صورتحال میں آپ کی جو جماعت ہے وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایک فری چیک دے دیا، فری ہینڈ دے دیا گورنمنٹ کو کہ جو چاہے جس طرح چاہے وہ اس معاملے کو ہینڈل کر لیں. کیونکہ میں اس کی، مجھے اجازت اگر دیں، بلاول بھٹو بالکل مختلف بات کر رہے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں کر رہی ہے. ہمارا سٹانس جو ہے نہ کسی سے ڈھکا ہوا ہے نہ چھپا ہوا ہے. ہم آپ سے بڑا کلیئر بات کریں گے، اور بڑی بڑی ہی یہ کلیئر بات ہماری ہوگی کہ ہم میرے بھائی انشاءاللہ تعالی جو اپنا موقف ہے وہ واضح بیان کریں گے. میں پھر کلیئر کر دوں، مذاکرات سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ان لوگوں سے جو پاکستان کے آئین کے اندر رہنا چاہتے ہیں، ہتھیار پھینکنا چاہتے ہیں، اپنی سوچ بدلنا چاہتے ہیں، خواتین کی تعلیم پہ اعتراض نہیں ہے، بچیوں کے کام کرنے پہ اعتراض نہیں ہے، ان سے تو ہم سوچ بدلنی چاہیے. اور اگر آپ ان کی سوچ پہ جا کے ان سے معاملات طے کرتے ہو تو کل آپ کا مستقبل کیا ہے، آپ کے بچوں کا مستقبل کیا ہے، میرے بچوں کا مستقبل کیا ہے، اس ملک کا مستقبل کیا ہے، خود فیصلہ کر لیں کہ آپ کو اقوام عالم کے ساتھ چلنا ہے یا سٹون ایج میں جا کے رہنا ہے. اچھا، وقت کم ہے اور اس پہ تو آپ نے بڑی وضاحت سے اپنی پارٹی کا موقف بیان کر دیا. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، یہ جو سندھ میں ہوا، جو غریب آدمی جس طرح تھر میں بچے بھوک سے مرے ہیں، پیپلز پارٹی تو وہ جماعت ہے جو غریبوں کے لیے بنائی گئی تھی، جس کا سیاسی نعرہ بھی روٹی کپڑا اور مکان تھا، لیکن ہم ابھی تک پیپلز پارٹی کے قائدین کو یہ کہتے ہوئے سن رہے ہیں، کوئی اس پہ ہمیں ندامت نظر نہیں آ رہی کسی کے چہرے پر، اور یہی بات آ رہی ہے کہ اس کو اوور پلے کیا جا رہا ہے. جو سندھ میں ہماری گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ ہے، میں پارٹی ہوں، ہم اس وقت پارٹی میں بیٹھے. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ دیکھیے گا کہ ہم انکوائری کر رہے ہیں، اینڈ دا ہیڈ ولز رول، ہم ایکشن بھی لیں گے. جتنی کوتاہی ہوئی ہے اتنی نہیں ہوئی جتنی کہا جا رہا ہے.
مگر جتنی کوتاہی ہوئی ہے اس پہ ایکشن بھی لیں گے، اور ایک جان بھی جو گئی ہے اس کو بھی ہم ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی بالکل ذمہ داری لے گی، اور پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ذمہ دار ہیں جو وہاں پہ ہوا ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، مگر اس کی درستگی بھی کریں گے، اپنی عوام سے تھر سے ان لوگوں سے معافی بھی مانگیں گے، مگر خدا را بتائیے اتنا جتنا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ شمسان بخاری، جو کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کرنا اچھی بات ہے، لیکن مذاکرات جو دہشت گرد ہیں ان کی شرائط کے مطابق نہیں ہونے چاہیے۔ مذاکرات میں یہ چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا مفاد کس میں، اور دوسرا تھر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تحقیقات ہوں گی اور جو رسپانسبل ہوں گے ان کو یقیناً اس حوالے سے پنش بھی کیا جائے گا، اور پیپلز پارٹی اپنی ان کوتاہیوں کی عوام سے معافی مانگتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے طاہرہ عبداللہ سے، خواتین محاذ عمل کی رہنما ہے، اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جب ملک مختلف مسائل میں شکار ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ کہنا کہ پاکستان کے اندر مرد کو دوسری شادی کے لیے عورت سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اور یہ بات خلاف شریعت ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی سفارشات میں کہا ہے کہ مرد کو دوسری شادی سے پہلے خواتین سے تحریری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی بیوی سے دوسری شادی کے لیے تحریری اجازت کی ضرورت اسلام میں نہیں ہے، یہ پاکستان کے قوانین میں ہے، اور یہ قانون شریعت کے خلاف ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ سفارش کی ہے کہ اس قانون کو ختم کیا جائے اور مرد کو اجازت دی جائے کہ وہ دوسری شادی پہلی اپنی بیوی سے تحریری اجازت دیے بغیر بھی کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس کی ٹائمنگ پر بڑا اعتراض ہے، کیونکہ اس وقت طالبان کے ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے، اور طالبان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں شریعت نافذ نہیں ہے۔ اس موقع پر اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے یہ کہنا کہ پاکستان میں بہت سارے قوانین، جن میں خاص طور پر مرد کی دوسری شادی کا معاملہ ہے، یہ شریعت کے خلاف ہیں۔ بہت سارے لوگ اس ٹائمنگ کے حوالے سے مختلف سوال کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے اور بھی مسائل ہیں، لیکن خاص طور پر یہ آواز جو ہے یہ ان آوازوں میں شامل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے وہ آوازیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں شریعت نافذ نہیں ہے، اس کو یہ آواز سپورٹ کر رہی ہے۔ آج اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے طاہرہ عبداللہ صاحبہ سے، جو خواتین محاذ عمل کی لیڈر ہیں اور اس حوالے سے کورٹ میں بھی گئی تھیں۔ السلام علیکم طاہرہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ طاہرہ صاحبہ، اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کہا ہے خواتین کے حوالے سے کہ تحریری اجازت کی ضرورت نہیں ہے مرد کو دوسری شادی سے۔ یہ جو ٹائمنگ ہے، کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے طالبان کے جو مطالبات ہیں ان سے بھی۔ کچھ لوگ نہیں، بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، جب بھی کوئی بہت اہم موڑ آتا ہے ملک کی تاریخ میں یا کسی دوراہے پہ ہم آتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی پالیسی پارلیمنٹ میں پیش ہوئی تو ایک عدد دستی نے ایک دستی بم کر دیا۔ کوئی نہ کوئی چیز ہمیشہ، میں سمجھتی ہوں اب یہ تھر کا معاملہ ہے ہمارے سامنے، بچے مر رہے ہیں، بھوک سے بلک رہی ہیں عورتیں اور بچے اور بوڑھے اور جوان، اور ایک دم یہ سر کے اوپر سوار۔ میں سمجھتی ہوں آپ نے جو اپنے ابتدائیہ میں کہا اس سے مجھے اتفاق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جو اسلام نافذ کرنا ہے، سو کالڈ اسلام نافذ کرنا ہے واوین میں، اس کی تان آ کے ہمیشہ عورتوں پر کیوں ٹوکتی ہے؟ ہر چیز جس کا تعلق عورتوں سے یا بچیوں سے ہے یا غیر مسلم پاکستانی شہریوں سے ہے، اس پہ جا کے اسلامی کونسل یا فیڈرل شریعت کورٹ، ہم لوگ تو اب سچی بات ہے تنگ آ چکے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی اب تاریخ میں ایک ایسا موڑ آ گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہمیں اب یہ نامنظور ہے۔ اس میں طاہرہ صاحب بالکل آپ کی بات سے، یہ ٹائمنگ کے حوالے سے میں جان رہی ہوں کہ یہ آئین کے اندر ہے، لیکن فیڈرل شریعت کورٹ جس نے یہ اوریجنل ججمنٹ دی تھی 5 جنوری 2000 کو، وہ تو آئینی نہیں ہے، وہ تو ایک آئینی ادارہ نہیں ہے، وہ تو ایک عامر جابر فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے اپنے رول کو طول دینے کے لیے اپنی ایک غیر آئینی ایک حکومت کو اس نے ایک لیجیٹمائز کرنے کے لیے
ایک ادارہ بنا دیا تھا فیڈرل شریعت ادارہ کورٹ. بھلے اس تو نے یہ اپنی ججمنٹ حکومت تو کے لیے انہوں نے بنایا, دی. ججمنٹ کسی نے بھی دی ہو. دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کنٹینٹ کیا ہے. اس وقت جو میں آپ سے کامنٹ چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایڈوائزری باڈی ہے, کاؤنسل جو ہے انہوں نے اس کو ایڈوائز کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کیا جائے. لیکن اس وقت جو حالات ہیں, میں آپ کی جس پر میں آپ کا چاہتا ہوں, یہ کہا جا رہا ہے پاکستان کے حوالے سے کہ یہ شریعت نافذ کی جائے, اس ملک میں شریعت نافذ نہیں ہے, اور یہ مطالبہ طالبان کی جانب سے آ رہا ہے. اس موقع پر جو اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ جو اپنا حصہ ڈالا, اس میں ایسا نہیں لگ رہا کہ ایک فضا بنائی جا رہی ہے کہ جیسے واقعی پاکستان میں کچھ ایسے قوانین ہیں جو شریعت سے متصادم ہیں؟ بالکل. جب پارلیمنٹری لاجز کے عملے کو معطل کیا گیا اور ایک کمیٹی بٹھائی گئی دیکھنے کے لیے کہ وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں, یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے. بہت ساری چیزیں اس کی ایک کڑی ہیں, میں آپ سے بالکل اتفاق کرتی ہوں. لیکن جو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک ٹیکنیکل نقطہ بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ کے اس ججمنٹ کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں ہمارا کیس, خواتین محاذ عمل ویمنز ایکشن فورم کا کیس محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ, محترمہ ہنا جرانی صاحبہ کی پیروی میں جاری اور ساری ہے. اڈجرن ہوا ہوا کیس پینڈنگ ہے, لیکن سسپینشن اور سٹے ہم نے لے رکھا ہے, لہذا اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کا اطلاق حکومت نہیں, اس پر عمل درآمد حکومت نہیں کر سکتی. لہذا اس وقت یہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا اس طرح کی گفتگو کرنا ایک طرح سے توہین عدالت ہے سپریم کورٹ کی. اچھا طاہرہ صاحبہ, اس پر کامنٹ فرمائیے گا. بہت سارے مسائل اور بھی ہیں. اس وقت پاکستان کے عوام دہشت گردی کا شکار ہیں, بھوک کا شکار ہیں, اور حضرت عمر فاروق سے ان سے منسوب بھی کیا جاتا ہے کہ اگر دریا کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں. پوچھ ہوگی اس کی بھی. تو یہ لیکن یہ ساری چیزیں نہیں نظر آئیں اسلامی نظریاتی کونسل کو, اور ایک ایسے ایشو پر بات کی جا رہی ہے جو بظاہر سوسائٹی جس کو ایکسپٹ کر چکی ہے کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے. بالکل درست فرمایا, نہیں نظر آ رہا. ان کو تو لینڈ ریفارمز بھی نہیں نظر آتے, وہ بھی غیر آئینی غیر اسلامی ہیں. لینڈ ریفارمز جو کہ آئین کے تحت ہونے تھے وہ بھی غیر اسلامی ہیں. ربا جس کا فیڈرل شریعت کورٹ نے اس پہ بھی ججمنٹ دے رکھی ہے وہ بھی غیر اسلامی ہے. یعنی ہر چیز جو کہ ہونی ہوتی ہے. یہ جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے سمیع ابراہیم صاحب, یہ ایک بہت سلیکٹو اور چن چن کر اور دیکھ بھال کے ایک سیاسی, اور میں سمجھتی ہوں سچی بات ہے کہ ایک سٹنگ سینیٹر کو یا ایک سینیٹر جو ایک کسی مذہبی سیاسی جماعت کے ایک بہت بڑے رکن ہیں, بہت اہم رکن ہیں, ایک رہنما ہیں جو کہ سینیٹر بھی ہیں اور چیئرمین بھی ہیں, یہ بھی ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. اور لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ, اب میں تھوڑی سی آپ سے سیاست کی بات کر لوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک دائیں جانب, ہلکی سی دائیں جانب کی جماعت سمجھی جاتی ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو ہلکی سی بائیں جانب کی ایک جماعت سمجھی جاتی تھی. انہوں نے لگایا ان کو چیئرمین. کیوں لگایا؟ جو سیٹنگ سینیٹر تھے اس وقت کیوں لگایا؟ آپ کو معلوم ہے کہ ٹرائیکوٹومی آف پاورز جو اس آئین میں ہے, اور سیپریشن آف پاورز جوڈیشری اور لیجسلیچر اور ایگزیکٹو کے درمیان جو ایک تفریق ہے اور ان کی علیحدگی ہے, سیپریشن آف پاورز, اس کے تحت ایک شخص جو کہ ایک پارلیمان کا ایک سٹنگ رکن ہو, چاہے اسمبلی میں ہو یا سینٹ میں ہو, وہ کس طرح ایگزیکٹو کا ایک تنخواہ دار عہدیدار بن سکتا ہے, چیئرمین ود رینک اینڈ اسٹیٹس آف فیڈرل منسٹر. یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں, یہ پوچھنے کی باتیں ہیں, اور ہم نے پوچھی ہیں. نہ پیپلز پارٹی سے کوئی جواب آیا, نہ پی ایم ایل نون سے کوئی جواب آیا. بہت بہت شکریہ طاہرہ عبداللہ صاحبہ, جو کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی خواتین کو ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلنٹ بینچ نے اس آرڈر کو سسپینڈ کیا ہوا ہے, اور قانون کے مطابق شوہر کو دوسری شادی کے لیے عورت سے, اپنی پہلی بیوی سے تحریری اجازت نامہ ضروری ہے اور ابھی ضروری رہے گا. اس میں ابھی فوری طور پر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے سابق صدر پرویز مشرف کے مقدمے کی. آج خصوصی عدالت نے کہا ہے کہ وہ جمعے کو ضرور پیش ہوں, حالانکہ وزارت داخلہ ایک سیکورٹی الرٹ جاری کر چکی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, ان پر حملہ ہو سکتا ہے یا وہ اپنے کسی محافظ کی گولی کا نشانہ بھی بن سکتے ہیں. اس سارے حوالے سے گفتگو کریں گے ان کے وکیل بیرسٹر سیف سے, لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد.
اسلام آباد میں آج خصوصی عدالت نے ہدایت کی ہے سابق صدر پرویز مشرف کو کہ وہ جمعے کے دن پیش ہوں. حالانکہ وزارت داخلہ اپنے ایک مراسلے میں کہہ چکی ہے کہ پرویز مشرف صاحب پر قاتلانہ حملے کا خطرہ موجود ہے اور ان پر حملہ بم کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے, ان پر حملہ ان کے گارڈز بھی کر سکتے ہیں, اور جس طرح سلمان تاثیر صاحب اپنے ایک گارڈ کے ہاتھوں ہلاک ہوئے, پرویز مشرف صاحب کو بھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن آج خصوصی عدالت نے وزارت داخلہ کے اس مراسلے کے باوجود یہ کہا کہ پرویز مشرف صاحب پیش ہوں, جمعے والے دن تک کی مہلت دی ہے. سماعت کل بھی ہوگی مقدمے کی, لیکن پرویز مشرف صاحب جمعے والے دن عدالت نے کہا ہے پیش ہو. آج بیرسٹر سیف جو ان کے وکیل ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس صورتحال پر ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم سیف صاحب. وعلیکم. سیف صاحب, آپ کے کلائنٹ کو یہ کہہ دیا عدالت نے وزارت داخلہ کے مراسلے کے باوجود کہ وہ پیش ہوں جمعے والے دن عدالت میں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ تو عدالت نے ایک وتیرہ سا بنا دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ایک خواہ مخواہ میں ایک ایگو اور انا کا مسئلہ بن چکا ہے عدالت کا کہ پرویز مشرف صاحب کو پیش ہونا ہی ہے اور پرویز مشرف صاحب کو اپنے سامنے کھڑا کرانا ہے. حالانکہ پچھلی ڈیٹ پہ وہ پیش بھی ہو چکے ہیں. اسی دن عدالت نے خود ان کو پھر بعد میں جو کارروائی کرنی تھی وہ ہو گئی, جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری ہو گئی. اب آج طلب کیا تھا 11 مارچ کو. 11 مارچ سے 2 دن پہلے وزارت داخلہ نے سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا اور باقاعدہ اس میں پرویز مشرف کو بائی نیم ایڈریس کر کے کہا گیا کہ ان کے اوپر حملے کا خطرہ ہے. اور ساتھ میں یہ کہا اس رپورٹ میں اور باقی سیکیورٹی الرٹس میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ اس میں تو یہ کہا گیا کہ ان کی سیکیورٹی میں مامور جو اہلکار ہیں ان میں سے کسی کی طرف سے خطرہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پینیٹریٹ کیا گیا ہو, سیکیورٹی جو کارڈن ہے ان کا. اب جب یہ بات کی گئی تو اس سے ایک ہی بات واضح ہوتی ہے کہ جو ہمارے خلاف شکایت کورٹ میں لے کے جانے والا ہے, یعنی وفاقی حکومت جو کمپلیننٹ ہے, وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ اس کا اپنا ادارہ کہہ رہا ہے کہ سیکیورٹی کا پرابلم ہے اور سیکیورٹی اس سے مینج نہیں ہو پا رہی. تو اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جواز نہیں رہ جاتا ان عدالتوں کو کہ بار بار ان کو طلب کریں. ان کا ایک ہائی پروفائل کیس ہے, وہ ایک ہائی پروفائل ٹارگٹ بھی ہیں, پہلے ان پہ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں اور 2-3 دن پہلے جو کچہری کا اسلام آباد کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی نااہلی پر کمنٹ کرنا بھی وقت کا ضیاع ہے. اچھا, یہ آپ بتائیے کہ پھر جب یہ وزارت داخلہ کہہ رہی ہے عدالت کو کہ یہ اتنا زیادہ ایک خطرہ ہے پرویز مشرف صاحب کے لیے, لیکن پھر بھی عدالت کہتی ہے کہ وہ آئیں, کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ ریکوائرمنٹ ہے فرد جرم جب عائد کی جاتی ہے تو ملزم کا عدالت میں ہونا ضروری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان جج صاحبان نے اس قانون کا مطالعہ کیا ہے جس کے تحت یہ ٹرائل ہو رہا ہے تو اس میں تو ایز سچ گنجائش کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ایز سچ پروویژن نہیں ہے کہ جس میں ضرور اس ملزم کا پیش ہونا جائے. ہاں, CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ میں یقیناً یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے, لیکن اس کا اپنا قانون ہے اور وہ اوور رائڈ کرتا ہے اس کو, ضابطہ فوجداری کو. تو جب آپ اس قانون کو دیکھیں تو اس میں ایز سچ کوئی ایکسپریس ریکوائرمنٹ نہیں ہے. لیکن بہرحال میں نے جیسے شروع میں ہی بات کی, وہ بات میں نے بڑے سوچ سمجھ کے کی ہے کہ انا کا, ایگو کا ایشو ہے. کیونکہ دیکھیں, یہ ایک فوجداری ٹرائل نہیں ہے, یہ کوئی عدالتی مقدمہ نہیں چل رہا ایک عام انداز میں. بیسیکلی ایک سیاسی مقدمہ ہے, سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے, بعض لوگوں کی انا کی تسکین ہونی ہے, اس لیے یہ سب کچھ غیر ضروری قسم کی ان کو انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو ہر حالت میں ہمارے سامنے. جو عدالت کی پروسیڈنگ ہوتی ہے اس میں جس طرح ڈیفنس کے وکلا جو ہیں ججز کے ساتھ ان کی تکرار ہوتی ہے, پھر پروسیکیوٹر کے ساتھ بھی ایک میدان جنگ کا سا ماحول ہے جو وہاں سے خبریں اندر سے آتی ہیں. آپ بڑے عرصے سے وکیل ہیں, اور مقدمات میں بھی اسی طرح ہوتا ہے یا یہ کوئی خاص ایک ماحول اس وقت عدالت میں آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں, یقیناً عام مقدمات میں ایسا نہ ہوتا ہے, نہ ہونا چاہیے, کیونکہ عدالت کا اپنا ایک ڈیکورم ہے اور اپنا ایک وقار ہے جس کو دونوں طرف کے جو وکلاء ہیں اور پارٹیاں ہیں ان کو اس کا احترام کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ عدالت میں مقدمہ نہیں لڑا جا رہا ہے, ایک سیاسی ڈرامہ کیا جا رہا ہے. میں بار بار اس بات کو سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. اور جب ایسے ڈرامے کیے جاتے ہیں تو جس طرح کا پروسیکیوٹر اپوائنٹ کیا ہے, نہ جس کو قانون کی شد بدھ ہے, جو کہ مسلم لیگ نون کا ایک اعلی کار ہے, ایک کارندہ ہے, وہ جب جس طرح کے حرکات کرتا ہے تو ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم بھی ان سے اسی زبان میں بات کریں جو وہ سمجھتے ہیں. ججز کے بارے میں ہم نے نہ صرف اس عدالت میں بلکہ 2 دیگر ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی ہم نے پٹیشنز داخل کرائی ہیں کہ ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے, ان کی تعیناتی غلط طریقے سے ہوئی ہے, ان پہ یہ متعصب جج ہیں, اس کے باوجود ان کی رشتہ داریاں ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو مشرف صاحب کے ساتھ جن کے عناد جو ہے وہ بہت اوپن ہے, سب کو پتا ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے, اس لیے مجبوراً ماحول وہاں پہ ایسا کریٹ ہو جاتا ہے کہ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے اور
तूतकार भी हो जाती है और बदमज़गी भी पैदा हो जाती है। अच्छा, एक और कोर्ट में एप्लीकेशन आई है जिसमें ये कहा गया है कि बहुत सारे और भी लोग इन्वॉल्व थे उस वक्त मुशर्रफ साहब ने जो कुछ भी किया, उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाया जाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। आप समझते हैं अगर ये मुकदमे की प्रोसीडिंग्स आगे चलती हैं या वो दरख्वास्त इंटरटेनमेंट होती है तो बहुत सारे दूसरे लोग भी इस मुकदमे की जद में आएंगे? देखें समी साहब, जो सिचुएशन है कि सिर्फ परवेज मुशर्रफ को ही अकेला टारगेट करके इस मुकदमे में मुलवस किया गया है और अब तक की कार्रवाई में सिर्फ परवेज मुशर्रफ ही मुलजिम है, तो ये यकीनन एक कानूनी और आईनी जो तरीक़ाकार है उसकी एक वायलेशन है, उसकी पामाली है, उसको फॉलो ना करने का नतीजा है। अब यकीनन जब परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ेगा तो हम यकीनन अपने दिफा में और अपने केस के और अपने मौकिल का जो मौक़िफ़ है उसकी वजाहत के लिए हमें गवाह चाहिए होंगे। तो हमने तो लोगों को बुलाना है, अदालत के कटहरे में उनको खड़ा करना है, कुछ हमारे गवाह होंगे और कुछ को जो है प्रोसिक्यूशन अपनी तरफ से भी पेश करेगी। तो यकीनन ये मामला तो तूल पकड़ेगा। और वो जिस तरह के आपके मीडिया पे भी बात होती रही और मुख्तलिफ तज्ज़िया निगार भी ये बात करते रहे कि जब आप इस तरह के ट्रायल शुरू करते हैं तो फिर आपको तैयार होना चाहिए कि पेंडोरा बॉक्स भी खुलेंगे और कई पर्दा नशीनों के नाम भी सामने आएंगे। उन लोगों के नाम भी आएंगे जो मियां नवाज शरीफ के दाएं और बाएं काबीना की मीटिंग में बैठे उनको सबक पढ़ा रहे होते हैं, जो मुशर्रफ साहब के साथ भी थे वो उसमें शरीक थे। कई जज साहिबान भी होंगे, कई पसे पर्दा नाम होंगे, कई बज़ाहिर नाम होंगे। तो ये तो होगा और ये गन तो उछलेगा और हम तो जाहिर है कि डिफेंस में जो हमसे बन पा सका हम वो। अच्छा, आप आज भी अदालत में मौजूद थे, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, मैं चाहूंगा आप इस पे कमेंट फरमाइए कि जब जज साहब ने कहा राना एजाज साहब के हवाले से कि ये अदालत से बाहर चले जाएं, सिक्योरिटी गार्ड्स को भी हुक्म दिया, लेकिन ये कहा गया कि पहली दफा जब कोर्ट ने कहा तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो मुंह देखते रहे और किसी ने आके राना साहब को नहीं कहा कि आप बाहर चलें। फिर जो डिफेंस के वकला थे वो खुद उन्हें शायद लेके आए, कुछ बयान फरमाएंगे हुआ क्या? जी जी, जब अदालत आकर बैठी तो राना एजाज साहब ने उठकर ये कहा कि मुझे मोबाइल पर कुछ लोगों की तरफ से धमकियां मौसूल हुई हैं जिन्होंने ये कहा है मुझे कि हमारा लियारी गैंग से ताल्लुक है और आपने अगर फैसल अरब साहब के साथ बदतमीजी की तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको कत्ल करेंगे, हम पे हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि ये चूंकि आपके हवाले से आई है तो आपको मैं खबरदार करना चाह रहा हूं, इतला देना चाह रहा हूं कि उन्होंने आपका नाम लेके कहा है तो आप इस के बारे में कोई इकदाम करें और अगर ना हुआ तो मैं आप पर इल्जाम लगाऊंगा और मेरे लवाहिकीन या मेरे बाद जो लोग हैं वो आपको मोरद इल्जाम ठहराएंगे। जज साहब ने इस बात पे बुरा मना लिया। सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं वो पहले तो राना एजाज साहब की बात ही सुनने से इनकार कर दिया। तो राना साहब ने यह भी कहा कि मैं जब भी अदालत में आपके सामने पेश होता हूं शायद मेरी शक्ल में कुछ ऐसी बात है जो आपको अच्छी नहीं लगती और आप मुझे मेरी बात नहीं सुनना चाहते। उस पे जज साहब मजीद बरम हो गए। उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी वालों को कहा कि इनको बाहर निकाला जाए अदालत से, जिसपे हम खड़े हुए, मैं था, हमारे और साथी थे, हम खड़े हुए और हमने सिक्योरिटी वालों को कहा कि आपने हाथ किसी को नहीं लगाना और क्योंकि ये एक वकील है और वकील का ये काम है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो अदालत में पेश हो और अदालत में से किसी वकील को, पुलिस को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। इसके बाद राना साहब हट गए हमारे सीनियर वकला के कहने पे, पीरजादा साहब के कहने पे, वो जाके बैठने लगे। तो जज साहब का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था, वो बार बार ये कह रहे थे इनको हटाया जाए। सिक्योरिटी वाले फिर करीब आए, हाथ किसी ने नहीं लगाया, ना ही हमें किसी ने निकाला। मैंने, खालिद रांझा साहब ने और फैसल चौधरी साहब जो हमारे वो कई वकील हैं, हमने राना साहब को कहा ठंडा करने के लिए और माहौल को ठीक करने के लिए हम उनको खुद बाहर ले गए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये हमारी उस मौक़िफ़ की एक बार फिर तायीद होती है, इस बात से तस्दीक होती है कि ये अदालत एक मुतासब अदालत है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब जो कह रहे हैं कि ये अदालत एक ऐसी अदालत है जहां उनके क्लाइंट को इंसाफ नहीं मिल सकता। बहरहाल अदालत ने ये कहा है जुमे वाले दिन परवेज मुशर्रफ साहब को पेश किया जाए और ऐसा लग रहा है कि उनके जो वकील हैं उन्हें इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं और परवेज मुशर्रफ साहब भी नहीं आएंगे क्योंकि वजारत दाखिला ने एक अलर्ट जारी किया है कि परवेज मुशर्रफ साहब की जान को खतरा है और उन पर हमला हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की। एक अच्छी खबर यह है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत बेहतर होती जा रही है। बस अब डॉलर जो है 100 रुपए से भी कम पर बिक रहा है और ये एक अच्छी बात है। इस पर हम बात करेंगे जनाब सलमान शाह साहब से ब्रेक के बाद।
پاکستانی روپے کی قیمت مستحکم ہو رہی ہے اور اس وقت خبر یہ ہے کہ انٹر بینک ریٹس جو ہیں وہ 100 روپے سے بھی کم میں آ گیا ہے ڈالر کی قیمت، اور یہ گزشتہ 3، 4، 5 دنوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ روزانہ تقریباً 1.5 سے 2 روپے جو ڈالر کی مقابلے میں روپے کی قیمت میں بہتری ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے تو یقیناً اچھی خبر ہے، لیکن اس کی بنیاد سینٹیمنٹ ہے۔ اگر روپیہ مستحکم ہو رہا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے وہ بہتر ہو رہی ہے یا پاکستان کی اکانومی میں بہتری ہو رہی ہے۔ یہ سب مہمہ کیا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ 100 روپے سے کم پہ قیمت تو لائیں گے ڈالر کی، اور وہ وعدہ انہوں نے اپنا پورا کر دکھایا۔ آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے ڈاکٹر سلمان شاہ، سابق وفاقی وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ وہ 100 روپے سے بھی کم قیمت پر لائیں گے ڈالر کو، اور اس وقت بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال ایسا ہو گیا ہے۔ آپ یہ بیان فرمائیے گا کہ یہ سب کچھ کس طرح سے ممکن ہوا، اور کیا یہ جو قیمت ہے یہ سسٹینیبل ہے یا پھر دوبارہ باؤنس بیک ہوگی؟ دیکھیں سمیع صاحب، اس کی جو شروعات ہوئی تھی جب ہمارا IMF پروگرام بنا تھا، اور IMF پروگرام میں کچھ شرائط تھیں ریزروز کے بارے میں، اور ریزروز ہم نے جون 2014 تک ان ریزروز کو کم از کم 4-5 ارب ڈالر سے ان میں اضافہ کرنا تھا، اور اسٹیٹ بینک نے جو مارکیٹ تھی اس میں سے ڈالر خریدنے شروع کیے تھے، اور جب اس کی خاصی ہیوی پرچیزز ہوئی تھی تو یہ ڈالر کی قیمت روپی میں بہت بڑھ گئی تھی اور 110 روپے پہ یہ چلا گیا تھا۔ اور اس کے بعد سے جو منسٹری آف فائنانس ہمیشہ یہی کلیم کرتی رہی ہے کہ وہ اس کو نیچے لے کے آئیں گے، لیکن وہ نیچے لانے کے لیے سپلائی اور ڈیمانڈ کو مینج کرنا پڑتا ہے، اور سپلائی جو تھی ڈالروں کی وہ چند ماہ میں خاصی شارٹ تھی۔ لیکن یہ پچھلے چند دنوں میں یہ جو خبریں آئی ہیں کہ کوئی پاکستان ڈیولپمنٹ فنڈ بنا ہے جس میں سعودی عربیہ نے شاید کوئی 750 ملین ڈالر آلریڈی ڈال دیے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ 1 سے 1.5 بلین ڈالر تک وہ جائے گا، اور کل تو یہ بھی خبر تھی کہ اسٹیٹ بینک سے مارکیٹ میں ڈالرز بھی بیچے جا رہے ہیں اور ڈالرز کی سپلائی کو بہتر کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بھی ہوا ہے کہ جو لوگ ڈالرز لے کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ بھی پینک کیے، انہوں نے بھی اپنے ڈالرز بیچنے شروع کیے، اور کچھ ریمیٹنسز میں بھی کچھ بہتری آئی ہے پچھلے چند ماہ میں۔ تو یہ سارے فیکٹرز بن کے ایک ڈالر کے اوپر پریشر آیا اور وہ گر گیا۔ اب اس کو سسٹین کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ ڈالرز کی سپلائی جو ہے پاکستان میں یہ بتدریج بڑھتی چلی جائے، اور ہم جو اپنے ریزروز ہیں 4-5 بلین ڈالر کی جو ٹارگٹ ہیں اس کو بڑھانے کے، اس کو بھی میٹ کریں، اور مارکیٹ میں بھی اس کی فراوانی ہونی چاہیے، تو پھر تو یہ سسٹین کرے گا۔ آپ نے سوال کیا یہ سسٹین کرے گا یا نہیں، یہ ڈپینڈ کرے گا کہ سپلائی کیا ہے ڈالرز کی، اور اگر انویسٹمنٹ واقعی آنی شروع ہوتی ہے، اور یہ جو ون شاٹ ڈیل نہیں ہے، یہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا جو کوئی بات چیت چل رہی ہے، اور یہ کیا سیریا کا ڈیویڈنڈ ہے یا کون سا ڈیویڈنڈ ہے، اگر تو یہ سسٹینیبل ہے کہ یہ اب آتے چلے جائیں گے، اور اس کی وجہ سے آلسو ہمارا روپی اسٹیبل رہے گا، اور پھر فردر انویسٹمنٹ آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2007 میں روپی کی ویلیو 60 روپے تھی، لیکن اس سال میں 8.5 ارب ڈالر کی فورن انویسٹمنٹ آئی تھی۔ آج ہماری جو فورن انویسٹمنٹ ہے 1 بلین ڈالر سے کم ہے، اور اگر یہ جو فنڈ میں جو پیسہ آیا ہے یہ کیٹلسٹ بنتا ہے کہ اور فنڈز آنے شروع ہیں اور انویسٹمنٹ آئے، اور ہمارا پرائیویٹائزیشن پروگرام اگر چل پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے فورن انویسٹمنٹ آ جاتی ہے، اور اگر مارکیٹ میں یہ جو کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشن سوچ رہی ہے گورنمنٹ لسٹنگ کرنی OGDC اور دوسرے شیئرز جو ہیں لندن کی اسٹاک مارکیٹس میں بیچنے کا، وہ پروگرام بھی اگر آتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ 10-12 بلین ڈالر کے جو ہمیں ان پٹ کی ضرورت ہے وہ پوری ہوگی، تو پھر یہ روپی جو ہے یہ 100 جو 99.80 ہے اس سے بھی یہ نیچے آ سکتا ہے۔ بٹ یہ سارے بگ گفٹس ہیں کہ اف ہم یہ ساری چیزیں کر پائیں، پرائیویٹائزیشن، GDRs، لسٹنگ آف یور شیئرز اینڈ سیلنگ دیم ان گلوبل مارکیٹس،
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ریفارم پروگرام بھی کریں جس کی وجہ سے ہمارا ڈومیسٹک انویسٹر جو ہے وہ بھی انویسٹ کرنا شروع کرے تو پھر ایک وہ ڈائریکٹ لائن میں ہم چلیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ کہا کہ فورن انویسٹمنٹ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں یہاں پہ جس طرح انرجی اویلیبل ہے اس کے بارے میں بھی بڑے تحفظات ہیں، بجلی نہیں ہے اور بظاہر ہمیں کوئی اس طرح نظر بھی نہیں آ رہا کسی خاص انڈسٹری میں کوئی انویسٹمنٹ ہو رہی ہو. تو یہ تو وہی بات ہے کہ سیریا کا ہم ساتھ دے رہے ہیں اور انہوں نے ڈالر بھیج دیے ہیں، ایک دفعہ مارکیٹ میں ڈالر آ گئے ہیں، ڈیمانڈ اور سپلائی اس کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو گئی ہے روپے کی. آپ دیکھتے ہیں ہمارے معروضی حالات ایسے ہیں کہ کوئی انویسٹمنٹ ہوگی اس میں؟ دیکھیں، اگر میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر تو یہ ون شاٹ ڈیل ہے تو پھر یہ سسٹینیبل نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ ایک پراپر ریفارم پیکج جیسے پرائیویٹائزیشن کی میں نے بات کی، جیسے جی ڈی آرز کی میں نے بات کی، کوئی بانڈ ایشوز کی بھی بات کی، ظاہر تو یہی ہے کہ بہت مشکل حالات ہیں. ہمارا امیج اس وقت خاصا خراب ہے، دہشت گردی جو ہے ہمارے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور ہم اس کو ڈیل کرنے میں تقریباً ناکام ہو چکے ہیں اور گھٹنے ہم نے ٹیکے ہوئے ہیں. تو ان حالات میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ بہت سبسٹینشیل انویسٹمنٹ آئے گی تو وہ ایک خوش فہمی کی بات ہے. لیکن اگر کوئی ہمارے جو فورن دوست ہیں اور ان کے ساتھ کوئی آپ نے کوئی ڈیل کی ہے جس کے تحت آپ کو $5-10 بلین ملنے کی اگر امید بن جاتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیٹلسٹ بن جائے اس چیز کے لیے. لیکن یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، سسٹینیبل اسی وقت ہوگی جب یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ ہمارے فیور میں جائیں، دہشت گردی ختم ہو، ایکسٹریمزم ختم ہو، اس خطے میں امن آئے، افغانستان سے جو وڈرال ہے امریکہ کا وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے ہو اور یہ پورا خطہ جو ہے یہ اکنامکس کی طرف آ جائے اور امن لے لے اور جنگ ختم ہو جائے تو پھر یس پھر تو آپ کی 8-10% اکنامک گروتھ کرنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہوگی اور پھر آپ کی انویسٹمنٹ بھی بے شمار آئے گی. سلمان جو کہہ رہے تھے کہ یہ نہایت خوش آئند ہے کہ اس وقت جو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، یقیناً اس سے ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی سسٹینیبل ہے. جیسے کہا جا رہا ہے پاکستان ڈیولپمنٹ فنڈ جس میں سعودی عرب نے پیسے دیے ہیں، کس لیے پیسے دیے ہیں؟ شاید کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شام کے حوالے سے پاکستان نے اپنی پالیسی تبدیل کی ہے اور یہ شاید اس کے پیسے ہیں. بہرحال وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار ابھی تک یہ نام بتانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کہ کس دوست ملک کی جانب سے یہ پیسے آئے ہیں. جہاں سے بھی آئے ہیں وقتی طور پر یقیناً روپے کی قیمت بہتر ہوئی ہے اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے. اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے حقیقی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور یہاں پر ریفارمز چاہیے ہوں گی. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ اسٹوری میں. اجازت دیجیے، اللہ نے